بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز محتشم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر اور آج کے اس بیان میں ہم مشکلات سے نکلنے کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے ایک ایسا قرآنی عمل بتانے جا رہے ہیں جو بہت ہی طاقتور ہے، بہت ہی شاندار ہے اور بڑا ہی عظیم ہے۔ یہ وہ عمل مبارک ہے جو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود عطا فرمایا ہے، خود ارشاد فرمایا ہے۔ انسان پر اپنی زندگی میں مشکلات اور آسانیاں دونوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، دونوں ہی ملتی ہیں۔ زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی آسانیاں آ جاتی ہیں، کبھی مشکلات آ جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسا عمل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، بہت ہی زیادہ سریع الاثر ہے، بہت ہی زیادہ شانوں والا ہے، بہت ہی زیادہ عظمتوں وسعتوں والا ہے، بہت ہی شاندار ہے۔ اس عمل مبارک کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ سخت سے سخت مشکلات، سخت سے سخت پریشانیاں اور ایسی پریشانیاں اور ایسی مشکلات کہ جن سے نکلنا اور جن سے نجات حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو آسانیاں بھی آتی ہیں، اس کی زندگی میں انسان کی مشکلات بھی آتی رہتی ہیں۔ بعض مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو معاشی تنگ دستی کی صورت میں آتی ہیں، نوکری چھوٹ گئی، اولاد کی پریشانیاں، اولاد نافرمان ہے، میاں بیوی کے درمیان پریشانیاں اور مشکلات، ایسی مشکلات کہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ بات طلاق تک پہنچی، خلا تک پہنچی، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، ایسی مشکلات سے انسان دوچار ہو جاتا ہے۔ حالات اچھے تھے، زندگی میں بہاریں تھیں، خوشیاں تھیں، اچانک کیا ہوا کہ مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اچانک یہ ہوا کہ مشکلات نے اپنے ڈیرے جما لیے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا عمل آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، ایسا عمل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ مشکلات سینکڑوں ہی کیوں نہ ہو، مشکلات ہزاروں ہی کیوں نہ ہو، مشکلات زیادہ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، جتنی بھی مشکلات ہوں، عزیزان گرامی قدر، ایسا عمل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ عمل کرنے سے مشکلات خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ خوشیاں اس عمل کرنے والے کی زندگی میں خوشیاں اس طرح آئیں گی کہ جیسے اس کی زندگی میں بہاریں داخل ہو گئی ہیں، جیسے اس کی زندگی میں خوشیاں داخل ہو گئی ہیں، جیسے اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مشکلات میں مالی تنگ دستی کی مشکلات، گھریلو ناچاکی کی صورت میں مشکلات، امتحان میں ناکامیوں کی صورت میں مشکلات، دفتری پریشانیوں کی شکل میں مشکلات اور بیماری کی شکل میں مشکلات۔ بیماریاں ایسی آ جاتی ہیں کہ انسان ان سے سروائیو کرتا رہتا ہے، برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن کبھی بیماری مشکل کی صورت میں ہو جاتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس بیماری سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا ہے اور اس سے نجات نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشکلات کو برداشت کر لیتے ہیں، ان کے اعصابی قوت مشکلات کو کنٹرول کرنا جانتی ہے، ان کے اندر نروس پن نہیں ہوتا، ان کے اندر پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ روحانی طور پر ان کے اندر جو ہے وہ روحانی طاقت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ مشکلات سے جو ہے وہ ان کا فیس کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشکلات آ جائیں تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اب وہ ایسے سوچوں میں پڑ جاتے ہیں، ایسی سوچوں میں پڑ جاتے ہیں کہ اب وہ ان کو لگتا ہے کہ مشکلات اب ختم نہیں ہوگی، اب جو ہے یہ ناممکن بات ہو گئی ہے، ہم پتہ نہیں کیسے ان مشکلات سے نکلیں گے، کیسے ان مشکلات سے ہم فیس کریں گے، کیسے ان مشکلات سے ہم جو ہے نجات پائیں گے۔ گھبرا جاتے ہیں، ہمت ان کی جواب دے جاتی ہے، جرت ان کی جواب دے جاتی ہے۔ ایسی مشکلات جو آپ کو یہ لگیں کہ یہ پہاڑوں جتنی زیادہ طاقتور ہیں، پہاڑوں جتنی زیادہ اونچی ہیں، اتنی زیادہ مشکلات، عزیزان گرامی قدر، اس عمل مبارک سے وہ مشکلات بھی ختم اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔
مشکلات کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے یقین ہے، اور یقین ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے، اور میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل اتنا شاندار ہے، اتنا عظمت والا ہے، یہ عمل اتنا عظمت والا ہے کہ اسے عظمتوں والے شاندار اور عظیم الشان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا ہوا ہے، خود ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ میرا یقین کامل ہے کہ اس عمل مبارک کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی تمام مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ان سے انسان نجات پالے گا۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ مشکلات جو برداشت نہیں کر سکتے ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، یعنی کہ پریشان اتنا ہو جاتے ہیں، دل پر اتنا لے لیتے ہیں کہ پریشانی کی وجہ سے بھی ان پر کئی بیماریاں آن پڑتی ہیں، پریشانی کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ مشکل پھر ایک وقت آتا ہے کہ مصیبت بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے۔ تو خدارا اپنے حال پر رحم کیجیے۔ آج اگر کوئی بیماری لگ جائے تو ہم اس بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، جسمانی علاج کرواتے ہیں، اس بیماری کا علاج جسمانی علاج کرواتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بڑی دوائیاں کھا لی، لیکن بیماری ہے کہ یہ لا علاج ہے، یہ ختم نہیں ہو پا رہی، بیماری سے پیچھا نہیں چھڑایا جا رہا۔ کئی لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کئی لوگ ہارٹ پیشنٹ ہیں، کئی لوگ شوگر کے مریض ہیں، اور استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بچائے، کئی لوگ کینسر کے مریض بن جاتے ہیں، لیکن دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، جسمانی علاج کرواتے رہتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ دوائیاں کھانے کی وجہ سے ایک مسئلہ تو تھا، لیکن ان دوائیوں نے کڈنی کو ڈیمیج کر دیا، ان دوائیوں کی وجہ سے گردوں کے مسائل بن گئے ہیں، معدہ خراب ہو گیا ہے، اب بھوک نہیں لگتی ہے اور کوئی چیز پچتی ہی نہیں ہے، پھل کھا لیں، فروٹ کھا لیں، پچتے ہی نہیں ہے، طاقتور چیز کھا لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، ہم جسمانی علاج تو کراتے ہیں، لیکن کبھی یہ پتہ بھی کیا ہے کہ ہم روحانی علاج کراتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی روحانی علاج کے پیچھے بھی گئے ہیں کہ نہیں؟ جسمانی طور پر ہم ڈاکٹر سے اور ہاسپٹل سے ٹیسٹ کرواتے ہیں، طرح طرح کے ٹیسٹ، یہ بلڈ ٹیسٹ ہے، یہ پیشاب کا ٹیسٹ ہے، خون کا ٹیسٹ ہے جی، یہ جناب MRI ہے، طرح طرح کے ٹیسٹ ہیں، یہ ECG ہے، یہ CT اسکین ہے، لیکن کبھی اپنا روحانی طور پر بھی ہم نے CT اسکین کروایا ہے کہ ہمارے ساتھ کہیں روحانی مسئلہ تو نہیں ہے، کہیں ہم روحانی طور پر مشکلات اور مصیبت سے تو نہیں گرے ہوئے؟ تو یہ CT اسکین کروانا، اس طرح کے جسمانی علاج کروانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ بھی سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اپنا جسمانی طور پر علاج کرنا اور کروانا چاہیے، لیکن اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو یقین جان لیجئے کہ آپ پر روحانی مسئلہ، آپ کسی ماہر اللہ والے سے، کسی ماہر طبیب سے رجوع کیجئے اور اپنا روحانی طور پر CT اسکین کیجئے۔ خود کر سکتے ہیں خود کیجئے، خود نہیں کر سکتے تو کسی اللہ والے سے کروائیں، استخارہ کروائیں، خود کریں استخارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنا سکھایا ہے صحابہ کرام کو، ایسے سکھایا ہے جیسے کوئی ضروری علم ہو، اور واقعہ ہی یہ ضروری علم ہے، لیکن جو عمل آج آپ کو بتایا جا رہا ہوں یہ استخارے کے والا عمل نہیں ہے، یہ عمل اور ہے، آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مشکلات مصیبت بن جاتی ہیں کیونکہ ہم جسمانی علاج کے لیے دنیاوی طور پر ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ ہمیں اس سے مصیبت سے اور اس پریشانی سے جو ہے نجات مل جائے، لیکن معزز ساتھیوں، دوستو، ہم روحانی علاج کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، روحانی علاج کو ترجیح دینی ہوگی، قرآن مجید فرقان حمید سے جڑنا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہے، فرمایا کہ یہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے قرآن میں مومنین کے لیے رحمت اور شفا کو نازل فرمایا ہے۔ تو ہم اس سے رجوع کریں، قرآن والوں سے رجوع کریں جو قرآن کے علوم رکھتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے اور پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علم رکھنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہر عامل اللہ والا نہیں ہوتا، ہر عامل اللہ والا نہیں ہوتا، اور ہر اللہ والا عامل ضرور ہوتا ہے، اور عامل کہتے کسے ہیں؟ جو خود عمل کرے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ عامل نہیں ہو سکتا، جو بندہ شریعت کا پابند نہیں ہے وہ عامل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ داڑھی کٹوائی ہوئی ہو اور جناب بے شرح کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور جناب ہاتھ میں سگریٹ رکھی ہوئی ہو اور نشہ کرتا ہو، ہم اسے عامل سمجھنے لگ جاتے ہیں۔
کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جی، انہوں نے ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے ہاتھوں میں پوری انگلیوں پہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ ایسے پہنچے ہوئے ہیں کہ سال سال نہاتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگ عامل نہیں ہیں۔ عامل وہ ہے جو عمل کرتا ہے دین پر اور شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ ہر اللہ والا عامل ہوتا ہے، ہر عامل اللہ والا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ والے سے رجوع کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مشکلات سے نجات کے حوالے سے کیا عمل عطا فرمایا، وہ میں آپ کو آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک سورہ مبارکہ ہے، پڑھنا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سورہ یاسین شریف، اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ شریف کیسے ملانی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ مشکلات سے جب انسان دو چار ہو جاتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، یا وہ چارپائی کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اور وہ پریشانی سے ڈپریشن کا اور دماغی اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، پھر اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ ایک واقعہ سماعت کر لیجئے، اور وہ واقعہ کیسے ہے۔ ایک جانور ہے خرگوش، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ خرگوش مزاج ہوتے ہیں، خدکنے والے، کبھی کس در کبھی اس در، کبھی در بدر، وہ پھر کبھی کس عامل کے پاس، کبھی کس عامل کے پاس، کبھی کس عامل کے پاس۔ اللہ والوں کو وہ ڈھونڈتے نہیں ہیں، اللہ والوں کی خدمت میں جاتے نہیں ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں جاتے نہیں، پریشان رہتے ہیں۔ کئی لوگ آتے ہیں، ان کو ہم علاج کرتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، اور ان کو جس طرح بتایا جاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ اس پر عمل نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں پیر صاحب ہمیں آپ نے جو عمل بتایا تھا اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے، عمل بتایا تھا لیکن عمل کیا تو نہیں نا تو نے، ایک پھونک سے تو ٹھیک تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اگر کسی دوائی سے آرام نہیں آتا ہے تو ہم دوائی بدلتے ہیں نا، ہمیں ظاہری اور دنیاوی اور جسمانی علاج کرانے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، ہمارے جسمانی مسائل حل نہیں ہو رہے، تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یا یہ دوائی غلط ہے تو یا پھر ہمارے کھانے میں اور ہمارے روٹین میں خرابی۔ دوائی غلط نہیں نہ ہوتی، دوائی کیسے غلط ہوگی؟ دوائی کے اندر تو وہ فوائد ہیں لیکن وہ دوائی ہمارے اس مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیں دوائی چینج کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے اس کے لیے ہیوی ڈوز لینی پڑے۔ تو عزیزان گرامی، خرگوش مزاج لوگوں کے لیے واقعہ یہ ہے، ایک خرگوش تھا، اس نے جنگل سارا شور مچا دیا اور جنگل سر پہ اٹھا لیا، جی میرے اوپر آسمان گر گیا، آسمان گر گیا، آسمان گر گیا، جی آسمان گر گیا۔ وہ جنگل کے جانور پریشان ہو گئے کہ کہاں آسمان گر گیا، سارے اپنے بلوں سے، اور کوئی اپنے کچھاروں سے نکل آئے اور کوئی اپنے گھونسلوں سے نکل آئے کہ خرگوش کی بات سنیں، آسمان کہاں گرا ہے۔ جب دیکھا پتہ چلا کہ آسمان تو کہیں نہیں گرا، آسمان جہاں اللہ نے رکھا ہے وہیں پر ہے۔ تو خرگوش سے پتہ چلا تحقیق کی، خرگوش صاحب بتائیں آسمان کہاں گرا ہے، بتائیں تو صحیح۔ خرگوش صاحب کہنے لگے کہ میں بیری کے درخت کے نیچے کھڑا تھا، وہاں پر سے بیر گرا تھا اور خرگوش کو لگا کہ آسمان گر گیا۔ یعنی کہ مشکلات بڑی نہیں ہیں، مشکلات چھوٹی ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی طاقت کے آگے۔ ہم مشکلات کو بڑا کر دیتے ہیں، مشکل چھوٹی سے چھوٹی ہو ہم اس کو بڑا کر دیتے ہیں، پریشانی اتنی لے لیتے ہیں۔ اگر مشکل بڑی بھی ہو پھر بھی اللہ رب العزت پھر بھی سب سے بڑا ہے، واللہ اکبر کبیرہ ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ اتنی بڑی طاقتوں کا حامل ہے کہ جس نے آسمانوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، زمینوں کو ترتیب دیا ہے، وہ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس سے ہم رجوع کریں اور اس کے بندوں سے رجوع کریں تو ہمیں اللہ رب العزت کے سب سے بڑے بندہ خاص سرکار دو عالم، سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، تاجدار ارض و سما، تاجدار انبیاء و مرسلاں، تاجدار بطحا، نیر تاباں، دل نشین مہوشاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین شریف قرآن مجید فرقان حمید کا دل ہے، اور سورہ یاسین شریف بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین شریف جو ہے وہ نماز فجر کے بعد پڑھنی چاہیے۔ انسان کا سارا دن اس کا آسانیوں میں گزرتا ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ اتنی طاقتوں کی حامل ہے کہ اس کے نام پر اور اس کے اعمال پر اور اس کے وظائف پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طویل ترین حدیث وارد ہوئی ہے کتب حدیث میں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس عمل کو کرنا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کوئی بھی مشکل اور کوئی بھی مہم آ جائے، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مہم، پریشانی، جتنی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، کتنی بھی مشکل اور پریشانی اور مصیبت کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی طرح کی مشکلات ہو، شادی کی مشکلات ہیں،
शादी की बंदिश है, जादू के मामले में आप फंस गए हैं, नौकरी के मामले में फंस गए हैं, दफ्तरी मामलात के बारे में फंस गए हैं, दुश्मनों से आप जो हैं वो मुश्किलात से दो चार हैं। तो इज़ान गिरामी कदर, ये एक ऐसा अमल है कि आप इसको किस तरह करेंगे। सूरह यासीन शरीफ की आपने तिलावत करनी है। किस तरह करनी है? जब मुबीन पर आप आ जाए, सूरह यासीन शरीफ के अंदर मुबीन है और कई जगहों पर है, 7 मुबीनें हैं। तो आप जब मुबीन पर पहुँचें, जब उसकी तिलावत कर रहे हैं तो उस पर पहुँचें तो 7 बार सूरतुल फातिहा आपने पढ़नी हर मुबीन पर। नेक्स्ट फिर पढ़ते जाएं, फिर सूरतुल फातिहा पढ़ें, फिर आगे से सूरह यासीन पढ़ते जाएं, जब मुबीन पर पहुँचे फिर 7 बार सूरतुल फातिहा। इसी तरह पूरी सूरह यासीन की आपने रोज़ाना तिलावत, अव्वल व आखिर 11-11 बार आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। याद रखिएगा, दुरूद शरीफ से मुश्किलात का हल हो। दुरूद शरीफ ऐसी दुआ है जो हर वक्त और हर तरह से मकबूल है और अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाता है। हर अमल की रिजत हो जाती है, हर अमल पलट सकता है और पलट जाता है, इंसान से कमी वाक़ई हो जाती है, लेकिन दुरूद शरीफ ऐसा अमल है जिसमें रिजत नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, दुरूद शरीफ 11-11 बार अव्वल आखिर आपने पढ़ना है और सूरतुल फातिहा सूरह यासीन की हर मुबीन के बाद 7 बार पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर। इंशाअल्लाह ताला हर तरह के मसाइल से, हर तरह की परेशानी से, हर तरह की मुसीबत से, हर तरह की सख्त से सख्त मुश्किलात से अल्लाह ताला आपको निकाल देगा। हज़ारों के मसाइल अल्लाह ताला ने ठीक फरमा दिए हैं। एक तेरी तकदीर बनाना उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और उस रब्बे करीम के लिए कोई मुश्किल बात नहीं, उसके लिए कोई बात नहीं। बस हमें अपना क़िबला दुरुस्त रखना है, हमें अपने क़िबले की सिमत को दुरुस्त रखना है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, बंदाए नाचीज़ हाफिज़ पीर अरसलान रज़ा सैफ़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट बयान में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।